پیارے دوستوں، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ایک برگزیدہ نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانے میں نبوت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگتے اللہ رب العزت اسے قبول فرماتے تھے۔ پیارے دوستوں، بخت نصر بادشاہ نے اپنے دور بادشاہت میں بیت المقدس پر حملہ کر کے وہاں کے اکثر باشندوں کو قتل کر کے اس بستی کو ویران کر دیا اور بنی اسرائیل کے بہت سے افراد کو قید کر کے اپنے یہاں بابل لے گیا۔ ان افراد میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ کچھ مدت کے بعد جب آپ علیہ السلام کی رہائی ہوئی تو آپ علیہ السلام ایک گدھے پر سوار اس بابرکت بستی کے پاس سے گزرے جسے بخت نصر نے ویران کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب اس بستی کا یہ حال دیکھا تو سوچنے لگے کہ یہ بستی کیسے آباد تھی، چاروں طرف چہل پہل تھی اور خوبصورت عالیشان مکانات تھے، افسوس کہ اس کا حشر کیا ہو گیا۔ یہ بھی خیال آیا کہ اجڑنے کے بعد اب یہ بستی کیسے آباد ہوگی، اب تو اس میں کوئی انسان نہیں دکھائی دیتا اور نہ ہی کوئی گھر نظر آتا ہے، پہلی سی چہل پہل، پہلی سی آبادی کیسی ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام کے دل میں اس قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اس جگہ فوت کر دیا۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال بعد بیت المقدس آباد ہوا۔ بنی اسرائیل نے اسے چاروں طرف سے آباد کر دیا، پہلے سے زیادہ رونق اور چہل پہل ہو گئی، عالیشان و خوبصورت مکانات بن گئے اور لوگ بڑے عیش و آرام سے یہاں رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو پورے 100 سال بعد زندہ کیا۔ جب روح جسم میں آئی تو اللہ کے کمال صنعت کا مشاہدہ کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے پہلے تو اپنے تمام جسم میں زندگی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس فرمائی، پھر جب پوری طرح زندہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرشتے کے ذریعے پوچھا کہ یہاں کتنے دیر ٹھہرے؟ آپ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ پورے 100 سال بعد زندہ ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس جو کھانے پینے کی اشیاء، انگور، انجیر اور کچھ پھلوں کا رس تھا، ان میں سے کوئی ایک بھی خراب نہیں ہوا۔ پھر حکم ہوا کہ اپنا گدھا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے گدھا زندہ فرما دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے فوت ہونے اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اس واقعے کو اللہ نے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کی ایک نشانی بنا دیا اور واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی موت اور زندگی کا مالک ہے۔ وہ جب اور جسے چاہے موت دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ جب وہ دنیا میں موت کے بعد زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو پھر مرنے کے بعد بھی وہ زندہ کرنے پر بدرجہ اولی قادر ہے۔ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد آپ علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے علاقے میں آئے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کو نہ پہچانا اور نقشہ تبدیل ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بھی اپنا گھر نہ پہچان پائے۔ آخر ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو وہاں ایک نابینا بوڑھی عورت کو دیکھا جس کی عمر 120 سال ہو چکی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام ہی کی لونڈی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور کہا، اے اللہ کی بندی، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رو پڑی اور کہا، مدتیں گزر گئیں، کسی نے عزیر کا نام ہی نہیں لیا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال مردہ حالت میں رکھنے کے بعد دوبارہ زندگی دی ہے۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں وہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا کہ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرماتے تھے۔ اگر آپ واقعی عزیر ہیں تو آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں آپ کو دیکھ کر پہچان سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے جب حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو پکار اٹھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ واقعی عزیر ہیں۔ پھر وہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں گئی جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا
118 साल का बूढ़ा बेटा मौजूद था। उनसे कहा, उज़ैर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए हैं। उन्हें यकीन ना आया। लोग आप अलैहिस्सलाम के पास आए और आप अलैहिस्सलाम को पहचानने की कोशिश करने लगे। आप अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि अब्बू जान के कंधों के दरमियान एक तिल था, लिहाजा वह देखा जाए। आप अलैहिस्सलाम ने जब कंधे से कपड़ा उठाया तो वह अलामत मौजूद थी। लोगों ने कहा, हमारी कौम में उज़ैर के सिवा किसी को तौरात ज़बानी याद नहीं थी, क्योंकि बुख्त-ए-नसर ने जब हमला किया था तो उसने तौरात के तमाम तहरीरें, नुस्खों को भी जला दिया था। अगर वाकई आप उज़ैर हैं तो आपको पूरी तौरात याद होगी, लिहाजा आप हमें नए सिरे से तौरात लिख कर दें। आप अलैहिस्सलाम ने पूरी तौरात लिख कर बनी इसराइल के हवाले की, जिस पर उन्हें यकीन हो गया कि आप वाकई अल्लाह ताला के नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम से मुतासिर होकर आप अलैहिस्सलाम को आपके मकाम से बढ़ाते हुए अल्लाह ताला का बेटा कहना शुरू कर दिया और कहने लगे, आप अल्लाह के पास गए हुए थे जो अभी वापस आए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन वाक़े का जिक्र फरमाया और साथ साथ यहूद के गलत अकीदे की वजाहत भी फरमाई। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, या आपने उस शख्स के वाक़े पर गौर नहीं किया जो एक ऐसी बस्ती के पास से गुजरा जो अपनी छतों पर गिरी पड़ी थी। वो उसे देखकर कहने लगा, अल्लाह इस बस्ती को मौत के बाद दोबारा कैसे जिंदा करेगा। उस पर अल्लाह ताला ने उसे 100 साल के लिए मौत दे दी। फिर जिंदा करके पूछा, तुम कितनी मुद्दत इस हाल में रहे हो। उसने कहा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। मैं इस हाल में रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, नहीं बल्कि 100 साल तक इस हालत में रहे हो। अब ज़रा तुम अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो कि वह इतनी मुद्दत गुजरने के बाद भी खराब नहीं हुई, और अपनी गधे की तरफ देखो। ये सब कुछ इसलिए किया ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना दें। और गधे की हड्डियों की तरफ देखो, हम उन्हें किस तरह एक दूसरे से जोड़ते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जब हकीकत उसके सामने खुलकर आ गई तो उसने कहा, अब मुझे यकीन कामिल हो गया कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यहूद कहते हैं कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और नसरानी ईसाई कहते हैं कि मसीह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये तो बेहकीकत बातें हैं जो अपनी ज़बान से निकालते हैं। ये उन कुफ़ार की बात की नकल कर रहे हैं जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह उन्हें हलाक करे, ये कहाँ बहके चले जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल अबरार वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके।